كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی رونق بزم کائنات ہیں اور حسن کائنات ہیں اور مصدر کائنات ہیں اور مقصود کائنات ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء یا کم و بیش حضور کی جلوہ گری سے قبل تشریف فرما ہوئے، سبھی نے صدر بزم کا اعلان کیا اور تعارف کروایا، تاں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہادی و رہبر جلوہ گر ہوئے، کیونکہ مقصود حضور تھے کائنات کا، تو اس لیے سبھی انبیاء حضور کے تعارف کے لیے تشریف لائے۔ اس پہ تمام اسلامی تاریخی لٹریچر آگاہ ہے۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے جملہ امتیں میرے اور آپ کے آقا و مولا کی شخصیت ذات سے مکمل متعارف ہو چکے تھے۔ قرآن کی متعدد آیات اس پر دلالت پیش کرتی ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہیں ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ اب جب حضور تشریف فرما ہو چکے تو حضور کی تشریف آوری کے بعد کسی نبی کی جلوہ گری اور تشریف آوری کا تصور کلیتاً ختم ہو گیا۔ وجہ کیونکہ علاقے، قوم، ایریا، ملک، خطہ، لہجہ، زبان کے معاملات سے تشریف فرما ہو رہے تھے۔ اب حضور تشریف فرما ہو گئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اب کوئی نہیں آئے گا، اب حضور ہر ایک کے ہر لمحے کے لیے، ہر لحظہ کے لیے، ہر چیز نبوت اور رسالت سے جڑی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں چند ایک مثالوں سے ایسے خبتی، یتیم العلم، غریب الفکر، ذہنی فکری غربت و پسماندگی کے مارے اس شخص کے بارے میں عرض کروں، اس کی اپنی تحریروں سے، کہ وہ کتنا گھٹیا ہے، اور اس سے بڑا گھٹیا وہ ہے جو آفتاب نبوت و رسالت کی پوری تابانیوں میں اس مکروہ الفکر کی جانب تک رہا ہے۔ اب سنیے کہ یہ کتنا خبتی انسان ہے۔ میری مراد مرزا غلام قادیانی۔ 1881 میں اس نے یہ دعویٰ کیا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ دنیا کے کسی فورم پر ہم تیار ہیں، حضور کے جتنے غلام ہیں احالیان اسلام، اور کوئی بھی اس کو دفاع نہیں کر سکتا، یعنی اس قدر کمزور اور گھٹیا شخصیت ہے مرزا غلام۔ 1881 میں اس نے دعویٰ کیا، میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہو کر آیا ہوں۔ یہ پہلا دعویٰ تھا اس کا 1881 میں۔ اب اس پہ قائم رہتا، یہ شہرت نفس پرستی کا اتنا شائق تھا کہ اس پہ رکا نہیں۔ اس سے اگلا دعویٰ کیا 1882 میں، اس نے کہا جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ 1 سال کے بعد اس کا درجہ اور اس کے ہاں بڑھ گیا۔
تیسرا اس نے دعویٰ کیا میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔ پہلا مأمور من اللہ، دوسرا دعویٰ مجدد، تیسرا دعویٰ محدث ہونے کا۔ اس پہ بھی قائم نہ رہا، چوتھا دعویٰ اس نے 1890 میں کیا۔ تذکرۃ الشہادتین اس کی کتاب ہے جس پہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہوں، یعنی مہدی۔ یہ تھا اس کا چوتھا دعویٰ، اس پہ بھی قائم نہ رہ سکا۔ پانچواں دعویٰ اس نے کیا، اس عاجز پر، یہ براہین احمدیہ میں اس نے دعویٰ کیا، اس عاجز پر ظاہر کیا گیا کہ یہ خاکسار اپنی غربت، خاکساری اور توکل اور ایثار اور آیات و انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے۔ یعنی میں مثیل مسیح ہوں، یہ تھا اس کا پانچواں دعویٰ 1891 میں۔ 1892 میں اس نے ایک اور دعویٰ کیا، یعنی ہر سال اس کی ترقی ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا، ان کو کہہ دو کہ میں ہی عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں، یعنی پہلے میں کیا ہوں، ان کی مثل ہوں، اب کہہ رہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، یعنی اب عیسیٰ پاک کی برابری کا دعویٰ کیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں میں عین عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میں وہ ہوں۔ اب اس پہ بھی قائم نہ رہا، 1898 میں اس نے ایک اور دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں خدا تعالی نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا انتظار کرتے ہو وہ تو میں ہوں۔ میرا دعویٰ ہے، یہ اس نے تذکرہ کتاب میں کیا، میرا دعویٰ ہے کہ میں وہ مسیح موعود جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اب اس پہ بھی قائم نہ رہ سکا، مہدی مسعود اور مسیح موعود پہ۔ آٹھواں دعویٰ اس نے پھر کیا 1900 میں۔ اب یہ درجے طے کر رہا تھا اس بڑی عظمت پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے جس کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو اس دور میں ملکہ برطانیہ کی طرف سے اور برٹش گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ مامور کیا گیا تھا، اور یہ بدنصیب شخص سیالکوٹ میں یہ ڈی سی کے آفس میں منشی تھا۔ جہالت، بے حیائی اس کا ترہ امتیاز تھی، پٹوار کا امتحان دینے کی متعدد بار کوشش کی، سوائے تمغہ لعنت کے اور ناکامی کے اس کے اور کچھ مقدر نہ بن سکا۔ اگلا دعویٰ یہ کرتا ہے خدا تعالی نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے معاذ اللہ۔ اب کیونکہ میں نے کل عرض کیا تھا 1.25 لاکھ نبیوں کے ہر دور میں دشمن رہے ہیں، یہ سارے نبیوں کے دشمنوں سے بڑھ کر دشمن ہے۔ اب دیکھیے اس کی خرافات اس درجے میں ذلت رسوائی کے ساتھ اپنے مقدر میں کس قدر بے حیائی اور بے غیرتی کو یہ اڈاپٹ کر رہا ہے۔ کہتا ہے مسیح موعود بھیجا مجھے اللہ نے، اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام تر شان میں بڑھ کر ہے،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہلا اٹیک یہ کیا اس نے۔ آگے کہتا ہے کہ میں نبی تو ہوں، اب نبوت کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن میں مکمل نبی نہیں ہوں، میں ذلی نبی ہوں، ذلی۔ اب یہ جو ہمارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو جال میں پھنسانے کے لیے اس طرح کی ٹرمز، اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ سادہ بندہ ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ آیات بھی پڑھیں گے، بات بھی کریں گے۔ کہتے ہیں اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں خدا سے، غیب کی خبریں پانے والا بھی ہوں۔ اس طور خاتم النبیین کی مہر محفوظ ہے، کیونکہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینہ کے ذریعہ وہی نام پایا ہے۔ ذل کہتے ہیں سائے کو، یعنی میں ان کے اس نبوت کا سایہ ہوں، نبی نہیں ہوں۔ اب یہ پہلا وار تھا براہ راست نبوت پر ہاتھ صاف کرنے کا۔ اس سے اگلا اس نے پھر یہ کیا کہ میں نبی ہوں لیکن بروزی نبی ہوں۔ بروز کہتے ہیں کوئی چیز چھپ جائے اس اخفاء کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا خدا نے میرا نام نبی رسول رکھا مگر بروزی صورت میں، میرا نفس درمیان میں نہیں بلکہ محمد ہے، اس لحاظ سے میرا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دین محمدی 1300 سال بعد تھوڑا کمزور ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو پردہ اخفاء سے اٹھا کر ظاہر کر دیا، تو میں بروزی نبی ہوں۔ لیکن اس پر بھی وہ قائم نہ رہا۔ 11واں دعویٰ اس نے یہ کیا میں رسول بھی ہوں، اب اس نے کھل کے بات کہہ دی۔ اچھا، یہ جو لادینی قوتیں ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹ انسان کو نہیں لاتی، اس کے لیے ان کی پوری انویسٹمنٹ اور تیاری ہوتی ہے۔ ہم کیونکہ میں نے گزشتہ ایک درس میں حضور کا فرمان آپ کی خدمت میں جو تلاوت کیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں مومن سادہ ہوتا ہے، بھولا بالا ہوتا ہے، اور منافق چلاک ہوتا ہے۔ مومن کیونکہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، میں آپ سے کو بات کروں، آپ مجھ سے کو بات کریں، دین کی بات ہے تو ہم بھولے بھالے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہ دنیا کیونکہ بڑی چلاک ہے، بہت چلاک ہے۔ اب دیکھیں آپ بھی، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، یہ کرونا وائرس بھی پتہ نہیں کیا رزلٹ پیش کرتی ہے جس کا سارا فوکس مساجد پر ہے۔ یہ دیکھیں رزلٹ کیا نکلتا ہے، مارکیٹس پر نہیں، میڈیا ہاؤسز پر نہیں، سڑکوں پر، روڈ پر نہیں، اب سارا فوکس عالمی دنیا کا ہے، بیت اللہ سے لے کر بیت اللہ کی بیٹیوں مساجد تک۔ آنے والے وقت میں میں آپ یا ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ یہ عالمی دنیا کی آخر کیا تیاری تھی کہ جس کے لیے اتنا ہوا اور اتنا ماحول بنایا گیا کہ ہر مرنے والے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کرونا سے اٹیچ کر کے جوڑا جائے۔ حقائق کیا ہوں گے یہ دنیا دیکھے گی۔ اسی طرح انہوں نے براہ راست نہیں کرنا ہوتا، پے در پے اس کو تیار کرتے ہیں۔ اب اس نے یہ کہا کہ میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں، خدا سے غیب کی خبریں پانے والا ہوں۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، مزاح بھی ہے اور اس کی خباثت بھی۔ مرزا کو کسی نے کہا وہ بے وقوف انسان، جو نبی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی عطا سے غیب کی خبر بھی دیتا ہے، اور مریں تو بھی تو کو خبر دے۔ اس نے کہا میں بدھ کو خبر دوں گا، بدھ کو۔ اب وہ بدھ آ گیا تو انہوں نے کہا جی خبر دے۔ اس نے کہا آج 12 بجے فلاں جنگل میں ایک گدھا کنویں میں گرے گا، اس کو جا کے بچا لو۔ اب جو اس کے ماننے والے تھے آج بھی اس طرح پاگل ہے، انہوں نے کہا دیکھا نا خبر تو دے دی، اس کا مطلب ہے جھوٹے تو نہیں ہیں۔ اب 12 بجے لوگ گئے تو جنگل میں ایک بندہ گدھے کو مار مار کے کنویں میں گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے 1-2 رکھی اس پہ اور اس کو کہنے لگے بے وقوف یہ گدھا ہے،
تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جناب مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو مزدور آدمی ہوں، مجھے مرزا غلام قادیانی نے 1 روپے دیے تھے کہ اس کو اس ٹائم گدھے کو کنویں میں گرانا، میں تو نوکری دے رہا ہوں۔ مطلب اس طرح کے پلانٹڈ شخص کو باقاعدہ طور پر اس درجے پر تسلیم کرنا کس قدر گھٹیا اور بدنصیبی والی بات ہے۔ اور کہتا ہے میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے مجھے بھیجا، اسی نے میرا نام بھی رکھا، اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا، اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچے ہیں۔ یہ اکثر کہتا تھا یہ عیسیٰ پاک کے کیا معجزے ہیں، یہ مردے کو زندہ کرنا، یہ اندھے کو بینا کرنا، مریضوں کو، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ بڑے کام ہوتے تو معاذ اللہ میں کرتا۔ 12واں دعویٰ اس نے کیا، کہتا ہے کہ یعنی آخری جو تعلیمات ہیں رسول کائنات کی، وہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہی تشریعی نبی ہوں۔ اب تک وہ نبوت کی بات تو کر رہا تھا، لیکن تشریع کہتے ہیں کہ صاحب شریعت ہوں، جو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنی شریعت بھی رکھتا ہوں۔ اب اس نے یہ بڑا دعویٰ کیا کہ میں شرعی معاملات پہ بھی ہاتھ صاف کرنے کی اس نے کوشش کی، اور کہا، کہتا ہے کہ چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو، اس وحی کو جو میرے اوپر ہوتی ہے، فلک یعنی کشتی کے نام سے موصوب۔ اب دیکھو خدا نے میری وحی، میری تعلیم، میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس کی وحی کیا تھی، حیران ہوں گے آپ بھی۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ قرآن ہے نا، مرزا کی وحی سنیے، وحیاتی، وہ کہتا ہے 1 کینچی 2 استرے، یہ مجھے وحی ہوئی ہے، 1 کینچی 2 استرے۔ اچھا صرف اس پہ نہیں کہا، اس نے کہا انگلش میں بھی ہوتی ہے۔ اب انگلش اس کو جتنی آتی تھی، ظاہر ہے جاہل تو جاہل ہی ہوتا ہے۔ کہتا ہے آج مجھے وحی آئی ہے اور مجھے اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا پڑا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ کیا تھی؟ آئی شیل ہیلپ یو، آج مجھے یہ وحی آئی ہے۔ ایک دن کہتا ہے آج مجھے پنجابی میں وحی آئی ہے۔ تو اس نے ماننے والوں نے کہا اچھا جو وحی آتی ہے تجھ پہ، وہ جو فرشتہ لاتا ہے اس کا کوئی نام مانتی ہوگا؟ کہتا ہاں جی اس کا نام بھی ہے ٹیچی، اس فرشتے کا نام ہے ٹیچی۔ اب ٹیچی کیونکہ وہ صندوق تھی، وہ بریف کیس تھا جو اس کو برطانوی سرکار کی جانب سے ملتا تھا، اس کو اشارہ کر رہا تھا۔ اچھا اس پہ اس نے 12واں دعویٰ کیا۔ آگے 13واں دعویٰ اس نے یہ کیا، کہتا ہے کہ میں عین محمد ہوں۔ اب یہ اس کا بڑا دعویٰ یہ تھا، کہتا ہے کہ میں عین محمد ہوں۔ ہر ایک، اچھا ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، شروع میں ہی اس کو خدا اور اس کے رسول کا نام سنایا جاتا ہے۔ بین ہی یہ بات میرے ساتھ ہوئی، ابھی احمدیت میں بطور بچہ کی تھا، میرے کانوں میں آواز پڑی کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است، میں وہ ہوں۔ اس پہ بھی قائم نہیں رہا۔ 14واں دعویٰ اس نے کیا کہ میں صرف محمد نہیں ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ کشتی نوح میں کہتا ہے ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں آخری ہو رہا ہوں، اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ آخری بات اور اس کی خباثت کا آخری دعویٰ۔ اب اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیوں سے معاذ اللہ بڑھ کر ہوں۔ اب آپ بتائیں کیا مولویوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کے معاملات کے سامنا کریں، یا ہر ایک مسلمان کا حق ہے؟ کیونکہ ایک پوری سازش کے طور پر مذہبی طبقے کے لیے یہ عیاں کر دیا گیا کہ یہی معاملات میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ بھئی یہ معاملہ ہر مومن کا ہے، جو نبوت کی توہین کرے، رسولوں کی توہین کرے، کسی کے لیے اس نے
نہیں چھوڑا، ہر ایک پر اس نے ہاتھ صاف کیا۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے زندہ شد ہر نبی بآمدنم، ہر رسول نہاں پپے رہنم، میری آمد کے سبب ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میری قمیض میں موجود ہے، معاذ اللہ، ہر نبی۔ اور وہ کہتا ہے آنچ داد امت را جام، داد آن جام را مرا بتمام، خدا نے جو جام ہر نبی کو دیے، 1.25 لاکھ نبیوں کے جام اللہ نے مجھ اکیلے کو معاذ اللہ دیے۔ اب دیکھیے یہاں تک تو اس کے دعوے تھے، اب دیکھیے کہ ہمیں کہتے ہیں یہ سخت کیوں بات کرتے ہیں؟ دیوبندی ہوں گے تو وہ قادیانیوں پہ سخت، بریلوی ہوں گے تو قادیانیوں پہ سخت، وہابی ہوں گے تو قادیانیوں پہ سخت، شیعہ ہوں گے تو قادیانیوں پہ سخت۔ قادیانی تو بڑے میٹھے ہیں، ڈاکٹر ہیں تو میٹھے، ٹیچر ہیں تو میٹھے، وہ پروفیسر ہیں تو میٹھے، یہ مولوی بڑی شدت پسندی کرتے ہیں۔ آپ بتائیں اگر کوئی بندہ آپ کو خندہ پیشانی سے ملے اور آپ کی ماں کو گالی دے، آپ اس کے ہاتھ چومو گے؟ آپ کو تو وہ پیار کرے، آپ کے باپ کو برا کہے، آپ اس سے کیا پیار محبت کرو گے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں گالی نکالو، برا کہو، لیکن فرق یہ ہے ہم گالی نکالتے ہیں اور سخت کہتے ہیں مرزے کو۔ مرزا توہین کرتا ہے انبیاء کی، رسولوں کی۔ اب آپ سنائیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے آپ کا شجرہ نسب انتہائی گندا تھا، معاذ اللہ۔ یہ حضرت مریم جن کی طہارت قرآن بیان کرتا ہے، 3 دادیاں نانی آپ کی زناکار تھی، معاذ اللہ۔ اب جو عیسیٰ کی ماں پہ تہمت لگائے، ہم اس کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آگے کہتے ہیں تم جس ابو بکر عمر کی بات کرتے ہو، معاذ اللہ، ماہنامہ الہدیٰ میں وہ کہتا ہے وہ تو مرزا غلام قادیانی کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں تھے۔ اب بتاؤ ان کے لیے کیا نرمی ہونی چاہیے؟ اس لیے یہ فتنہ ہے، یہ مسلک، مشرب، عقیدہ، مذہب نہیں، یہ امت کے لیے فتنہ ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں چھوڑو پرانی خلافت کو، مردہ علی کی بات چھوڑو، تم میں زندہ علی موجود ہے، اپنی بات کرتا ہے، معاذ اللہ۔ کہتے ہیں کون حسین؟ اپنی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میری تو کربلا سیر ہے۔ تو ایسے غلیظ عقائد رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل کو اس کی خباثت سے آگاہ کریں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے غلیظ الفکر، خبیث الفطرت انسان سے، اس کی تعلیمات سے، اس کی گھٹیا فکر سے ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اس کی خباثت کے پردے چاک کرتے ہوئے ہم شریعت محمدی اور قرآن و حدیث کا نور آئندہ دروس میں پیش کرتے رہیں گے۔ آمین۔